العالمين الحمد لله الذي عجزت عن ناطقه أوهام الواصفين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ماشاء اللہ کافی سارے انتقال میں مومنین تشریف فرما ہو خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند والا ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پھر بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری درود بلند آواز سے پڑھ دیجیے سامعین گرامی قدر ارباب دانش اہل علم حضرات دامن وقت میں وسعت نہیں ہے کہ لمبی چوڑی گفتگو کی جائے جتنا مجھے ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اپنے ٹائم کے اندر گفتگو کو تمام کروں گا لیکن اپنے تعارف کے طور پر ایک جملہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ مجھے 5 سال مسلسل شریکت الحسین کے ذریعے پہ تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ تمام مومنین کی زیارت کرنے کے لیے یہاں حاضر خدمت ہوا زیادہ دیر سما فراشی نہیں ہے جتنی دیر زحمت سماعت ہوں توجہ میری طرف ہونی چاہیے پہلا جملہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ علمی دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے علم پہ فخر کرتا ہوں لیکن آج اس عظیم ترین جشن میں اتنا فخر ضرور کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا طالب علم ہوں جس یونیورسٹی کے دروازے کا نام علی بن ابی طالب ہے علی بن ابی طالب دیکھیں آج اتنا عظیم ترین دن مقدس دن عید سعید ہے آج کے دن اگر آپ دھمالے بھی ڈالیں تو یہ بھی عبادت ہے پوری ذمہ داری سے گفتگو کرنے کا میں عادی ہوں ادھر ادھر لفظ میں پھیر کے گفتگو بھی نہیں کرتا دیکھیں آج کے دن اگر آپ سامعین دھمالے بھی ڈالیں تو اتنا بڑا عظیم دن ہے کہ اس کا اجر یقیناً نجف اشرف والے دیں اور دیکھیں ہر بندے کی عزت اس کے شہر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن آل محمد آپ کے کیا کہہ رہے ہیں آپ نہ کسی کے محتاج ہوئے ہو نہ کسی کے محتاج ہیں جب بھی آپ اس دنیا میں آتے ہیں اگر آپ مکہ میں ہیں تو مکہ کو معظمہ بنا دیتے ہیں اگر مدینہ میں آئے تو مدینہ کو منورہ بنا دیتے ہیں اگر آپ جنگلوں میں چلے جائیں تو کربلا کو محلہ بنا دیتے ہیں جس کا آپ جشن منا رہے ہیں اگر کوئی ہستی نجف میں سو جائے تو نجف کو اشرف بنا دیتے نجف کو اشرف بنا دیتے دیکھیں ایک جملہ مثال کے طور پر میں آگے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور پر میرا بیٹا پیدا ہوا اور وہ پیدا ہوا ملتان میں اور یہاں ٹوپا ٹیک شیخ میں ملک نظر نے مٹھائی تقسیم مٹھائی بانٹی مجھے ایمان سے بتائیے کہ بیٹا کہاں پیدا ہوا بیٹا پیدا ہوا ملتان خوشی تھی ملتان کی لیکن تقسیم اور مٹھائی بانٹی گئی ٹوپا ٹیک شیخ مٹھائی کہاں بانٹی گئی ٹوپا ٹیک شیخ میں
الطاف شاہ صاحب آ گئے، ملک نظر کا جھنڈا ہلا کر کہنے لگے ملک نظر آپ کو کیا ہو گیا؟ خوشی تو ہندوستان کی، آپ یہاں پر کیوں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں؟ اور مجھے بھی الطاف شاہ صاحب ملتان میں بھیج گئے، کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کا بیٹا پیدا ہوا ملتان میں، خوشی بھی ملتان کی ہوئی ہے، لیکن ملک نظر اتنا عجیب شخص ہے کہ اس نے توبے میں مٹھائی بانٹنا تقسیم کر دی۔ میں نے ایک لفظ تو کہنا چاہوں گا، میرا اپنا جو ہے اس لیے مٹھائی بانٹتا ہے، توجہ کیجیے گا، میرا اپنا جو ہوا اس لیے مٹھائی بانٹتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے تم سمجھتے ہو کہ اس جشن میں صرف تم آتے ہو؟ عزیزان محترم، ایک عظیم جشن میں فقط آپ تشریف نہیں لاتے، پتہ نہیں کتنے ملائکہ سے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جب جشن میں شرکت کرو، فرشتوں کا نظیر ہوتا ہوگا اور فرشتوں نے آپ کا چہرہ پڑا ہوگا کہ کون اس جشن میں خوشی منا رہا ہے اور کس کے چہرے پہ کراہٹ پڑی ہوئی ہے۔ فرشتوں نے آپ کو ہمارے مانتے ہوئے دیکھا ہوگا اور فرشتے محمد اقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے گزارش کی ہوگی، یا رسول اللہ خوشی تو آپ کے گھر کی ہے، آپ کا بھائی آیا ہے، لیکن توبہ ٹیک کھولنا سے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن آج تو کلندر کا بادشاہ آیا ہے، آج امامت کا استاد آیا ہے، آج اسلام کا نواز آیا ہے، آج بشارت کا باغ آیا ہے، آج بلاغت کا جناب آیا ہے، آج حرم عمران آیا ہے، آج جناب میں شریعتان آیا ہے، آج حکمت کا سلطان آیا ہے، آج تقدیر خدا کا حاکم آیا ہے، آج تعلیم شریعت کا عالم آیا ہے، آج خلافت کا پاسدار آیا ہے، آج خداوند عالم کا مختار آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ اگر ایک لفظ کہتے کہ یہی کہتے کہ یہ کیوں نہ سنبھالے ڈالے، کیوں نہ سوچے، یہ تو ہمارے اپنے جو ہیں، یہ کیوں نہ ہمارے اپنے جو ہے۔ دیکھیں آل محمد کی عزت کی تو محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ یاد لا یحبو کا الا حلاوی فلا یحبو کا الا حرامی، یعنی تو اس سے محبت غور کرتا ہے جو حلال جاتا ہے، توجہ کیجیے گا، اور نفرت غور ہوتا ہے جو حرام جاتا ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ جملے میرے نہیں ہے، تو یہ مسئلہ آپ لوگوں کے گھروں میں موجود ہوگی، کعبے متحرات میں یہ جملے موجود ہیں۔ سورج کا کام کیا ہے؟ سورج کا کام یہ ہے کہ دیواروں اور چھتوں کی نجاست کو پاک کرنا، اور پانی کا کام کیا ہے؟ پانی کا کام یہ ہے کہ تیری میری شہری نجاست کو پاک کرنا، اور زمین کا کام کیا ہے؟ زمین کا کام یہ ہے کہ جوتیوں کے تلوے سے پاک کرنا، اور علی کی ولایت کا کام ہے شجرے میں سب سے پاک کرنا۔ اس طرح میں جشن والا نہ دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، بہت خوش قسمت ہو تم کہ آپ کو ایک ایسا امام آج کا اس دنیا میں ظہور ہوا ہے جس کے اگر فقیر بھی بھیک مانگے نا تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، لیکن مولا حسین کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے کافی سارے ممالک میں جانا نصیب ہوا، ایران بھی گیا وہ بھی زیارت کے لیے، عراق بھی گیا وہ بھی زیارت کے لیے، شام میں مستقل 5 سال ہوئے تعلیم حاصل کر رہا، لیکن میری ملاقات ہر ملک کے امیروں سے بھی ہوئی ہے اور فقیروں سے بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے آج تک کسی فقیر کو نہیں دیکھا جو بھیک مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے۔ جب بھی بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دے، محمد کے نام پہ دے دے، علی کے نام پہ دے دے، حسن کے نام پہ دے دے، حسین کے نام پہ دے دے، لیکن کسی فقیر کو نہیں دیکھا جو بھیک مانگتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے نام پہ دے دے، اس کے نام پہ دے دے، یا اس کے نام پہ دے دے۔ ایک دن میں نے فقیر کو پکڑ لیا، اس کا سینہ کھسیڑ کے کہا انہیں اس کے نام پہ بھیک نہیں مانگی، اس کے نام پہ بھیک نہیں مانگی، یا اس کے نام پہ بھیک نہیں مانگی۔ اس فقیر نے جواب دیا ہم فقیر ضرور ہے لیکن اتنا عقل ضرور رکھتے ہیں کہ بھیک بھکاریوں کے نام پہ نہیں ملتی، امیروں کے نام پہ نہیں۔
مجھے آل محمد کی عزت کی قسم محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یاد قیامت کے دن اگر کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کی آواز ہو، محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یاد آپ کی ولایت کی قسم اگر قیامت کے دن کسی بندے کے پاس 70 نبیوں کی آواز ہو اور وہ 70 نبیوں کی آواز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اللہ سے کہے کہ سامنے والے مجھے 70 نبیوں کی آواز دے دے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، اس کے بدلے میں مجھے جنت دے دے، محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یاد آپ کی ولایت کی قسم اگر وہ رائے برابر تھی تیرے بارے میں کون کیا تو وہ چاہتا نہیں جائے گا۔ اگر رائے برابر کی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں مکے مدینے میں وہ لوگ جن کو اپنے بچوں کی بلدیت میں کنفرم ہونے میں شک ہوتا تھا تو وہ یہ ایسا عمل کرتے تھے کہ اپنے بچے کو لے کر اس گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے جس گلی سے مولا کائنات گزرتے تھے اور بچے کا چہرہ مولا کی طرف کر دیتے تھے۔ اگر بچہ مسکرا دیتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے کہ میرا ہے، اگر بچے کا چہرہ تیرا ہو جاتا تھا تو روز کا پھینک کر اس کی ماں سے گلا دیتے تھے کیا ہوا ہم نے پیدا کیا ہے۔ علی کو نہیں پہچان سکا۔ دیکھیں اتفاق کیا بہت بڑی عبادت ہے، 3 دن کرنا پڑتی ہے، وہ بھی مسجد میں جا کے۔ اتفاق میں صرف اللہ ہی اللہ، عبادت ہی عبادت ہوتی ہے۔ جیسے کہتے اللہ نے کہا مار کمار کا کام کام اور سے سنا۔ اتفاق میں جو بندہ بیٹھ جاتا ہے وہ صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہے، عبادت ہی عبادت کرتا ہے۔ اتفاق ہوتا ہے 3 دن کا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایک حج کا اور 6 عمروں کا ثواب عطا کراتا ہے۔ سچے مولا نے فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے دل سے ایک مرتبہ جعلی کہہ دے وہ 6 مہینے کے اتفاق سے افضل ہے۔ دیکھیں سامعین گرامی جب مولا کائنات کا نور فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں آیا تو بی بی نے تعظیم پر محمد مصطفیٰ کی تعظیم کرتی تھی، حالانکہ عرب کی قریش عورتیں تانا دیتی تھی یہ آپ کا سکا بھتیجا ہے، آپ نے اس کو پالا ہے، آپ اس کی تعظیم کیوں کرتی ہیں؟ جب آپ سنو گے تو بی بی فرماتی تھی میں تو تعظیم کے لیے نہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن پیٹ والا مجھے مجبور کرتا تھا، پیٹ والا مجھے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ اور ان عورتوں نے ایک چلاکی کے لیے گیم کھیلی کہ جب قریش کی عورتیں اکٹھی ہوتے ہیں فاطمہ بنت اسد رسول خدا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے ایک چلاکی کھیلی کہ 9 عورتیں اکٹھی ہو گئی اور ایک دوسرے سے کہا کہ جب بھی فاطمہ بنت اسد تعظیم کے لیے کھڑی ہونے لگے تو انہیں دبا دینا، ان کو اٹھنے نہ دینا۔ عزیزان محترم اتفاق کر محمد مصطفیٰ سامنے آئے، عزیزان محترم جناب فاطمہ بنت اسد محمد مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا چاہا، اٹھنا چاہا تو قریش کی عورتوں نے بٹھانے کی کوشش کی لیکن کئی بھر کے صحیح بٹھانے کی بڑی کوشش کی لیکن بی بی اٹھ نہیں ہوئی، کوئی پیر گری، کوئی عورت پائے گری، کوئی آگے گری، کوئی پیچھے گری۔ میں کہتا ہوں جب 9 عورتیں علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو ایک عورت کیسے مقابلہ کرے؟ نہیں جشن والا دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے
سرائکی دے جاتے ہیں جلیل ہو گئے نعرہ کتو لانا تم ہاتھ بلند کرتے ہیں غریب جب بی بی کے بدن اطہر میں مولا کائنات کا نور آئے جو علم دوست حضرات میرے سامنے تشریف فرمائے ان کے لیے بہت بڑا جملہ دینے لگا عزیزان محترم بی بی دیوار کے قریب گئے اپنے پیٹ کو مس کیا دیوار سے صاف ہو گئی بی بی اندر چلی گئی مجھے ایمان سے بتائیے کائنات کا کتنا ہی بہادر کوئی مرد کیوں نہ ہو اور اس کے سامنے کوئی دیوار گر رہی ہو تو مجھے ایمان سے بتائیے کیا وہ آگے چلا جائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا دیوار کے گرنے سے وہ پیچھے ہٹ جائے گا لیکن یہ بی بی جو اندر چلی گئی یہ کوئی سرار کی ماں نہیں ہے قرار کی ماں تین دن ہوئے محمد مصطفیٰ گئے اپنے بھائی کو لینے کے لیے وارث کا ظہور ہوا کھانا کعبہ میں محمد مصطفیٰ کے لینے کے لیے گھر سے چلے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کا یہ اتنا مقدس نبی ہے کہ جب بھی قرآن آیا یہ قرآن کو لینے کے لیے نہیں گیا قرآن اس کے پیچھے پیچھے چلا محمد گھر میں آیت گھر میں محمد میدان میں آیت میدان میں محمد مسجد میں آیت مسجد میں محمد گھر میں آیت گھر میں محمد مسلے میں آیت مسلے میں محمد گھر میں آیت گھر میں محمد چادر میں آیت چادر میں لیکن جب کوئی وجہ آئے تو خود علی کو لینے کے لیے گئے اب آتے اترا گئے میرے حبیب یاد رکھتے یہ قرآن میرے بارے سے قرآن میں لگے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی علی کی فضیلت میں شریک ہو آج کی تقریر کا ماں حسد اللہ کے حوالے کرنے لگا چودھری صاحب توجہ آپ سے دعوت بھی میں آپ سے دوں گا دیکھیں جناب مریم جناب عیشا کی والدہ گرامی بیت المقدس میں رہ بھی رہی ہے عبادت بھی کر رہی ہے تسبیح بھی پڑھ رہی ہے لیکن جب وقت ولادت عیسیٰ قریب آیا تو ہمارے قدرت آئی ہٹو مریم یہ بچہ کھانا نہیں ہے عبادت کھانا ہے کیجیے گا میں نے کہا کہ ماں آپ سے جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا مریم والے اتنے اہتمام کیے اتنے رتبے کیے اتنے عزت دی اتنے ملتے کی نصرت دی لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کیوں کہا کہ اٹھے مریم کیوں چلیے اب آگے تو نہیں ہے آج کل علی کو کعبہ میں پیدا نہ ہونا ہوتا اگر علی کو کعبہ میں پیدا نہ ہونا ہوتا تو عیسیٰ کو بیت المقدس سے پیدا ہونے دیتے تھے اگر علی کو کعبہ میں پیدا نہ ہونا ہوتا تو عیسیٰ کو بیت المقدس میں پیدا ہونے دیتے تھے اب جملہ آپ کے حوالے کرا میں کہوں گا پڑھنے والے آپ کو بتا کیا ہے تاکہ ایک گھر کھانا چاہا ایک گھر پیسے مقدس ایک فاطمہ میں پیسے کا بیٹا ایک مریم کا بیٹا ہے اگر عیسیٰ پیسے مقدس میں پیدا ہو جائے تو علی شاہی مقابلہ کریں گے کہ علی کی شان اور عیسیٰ کی شان برابر ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ علی کی فضیلت میں شریف ہم سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی عیسیٰ جیسا علی کے برابر نہ ہوا تو علی کے برابر نہ ہوا علی کا مقابلہ کیسے کرے دیکھیں جیسے اللہ نے چاہا نا کہ علی کی فضیلت میں کوئی شریک نہ ہو ویسے اللہ نے علی کو اپنا نام بھی دیا ہم نام بھی بنایا ویسے اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جس مکان میں علی آ جائے اس میں کوئی اور آ جائے جملہ دینے لگا ہوں ہے سن
سامعین گرامی، جیسے اللہ نے علی کو ہم نام بنایا، اب اللہ نے ہم مقام بھی بنایا، اور اتنا بلند مقام ہے، اتنا بلند مقام دیا ہے کہ اس کی بلندی کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ جب طوفان نوح آیا، جب طوفان نوح آیا، جو میرے سامنے نوجوان پڑھے لکھے طبقہ بیٹھا ہے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب طوفان نوح آیا تو گلشن ڈوبے، صحرا ڈوبے، چمن ڈوبے، امت ڈوبی، بیٹا ڈوبا، بیٹا ڈوبا، بیوی ڈوبی، لیکن ایک زمین ہے جو بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اہل کشتی نے دیکھا کہ یا نبی اللہ یہ کون سی زمین ہے جو بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے، پانی اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اب آنے نبی آئے یہ کوئی عام زمین نہیں ہے، اس میں اللہ کا گھر کعبہ ہے، توجہ کیجیے گا، اس میں اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ حالانکہ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے، پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی ہے۔ جملات کے حوالے کرنے لگا، جب طاہر زمین کعبہ کو نہیں چھو سکتا تو کوئی نجس عظمت مولود کعبہ کو نہیں چھو سکتا۔ چلو یہ تو تھوڑا اچا نعرہ ہے، تھوڑا جہا چھکا نعرہ مارو، حیدری۔ سامعین گرامی، 3 دن کھانا کعبہ میں علی کنارے ہی محمد مصطفیٰ کے لینے کے لیے جیسے گئے نا، بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا 3 دن ہو گئے بچے نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، تو اس وقت محمد مصطفیٰ نے اپنے دہن کو علی کے منہ میں رکھا۔ اس طرح کیوں نہ کہوں، نبوت کی زبان امامت کے منہ میں آئی، سیراب کیا، ٹھیک ہے ہو گئے۔ مجھے ایمان سے بتائیے تقاضا کیا تھا؟ جیسے 3 دن ہو گئے تھے، علی نے کچھ نہ کھایا تھا نہ پیا تھا، مجھے ایمان سے بتائیے فاطمہ بنت اسد کا بھوک میں بھی فاطمہ بنت اسد اس کو بھی تو 3 دن ہو گئے تھے۔ تقاضا کیا تھا محمد مصطفیٰ کا؟ جیسے بھائی کو سیراب کیا تو چچی بھی پوچھنا چاہیے تھا، چچی آپ نے بھی کچھ کھایا یا پیا؟ نہ پوچھا۔ آخر سبب کیا ہے؟ شاید محمد مصطفیٰ یہ جانتے ہو کہ بی بی کے پاس کھانا آیا، شاید نبوت کی نگاہ آگے ہو کہ بی بی کے پاس کچھ کھانا آیا ہو۔ سامعین گرامی قدر، انہوں نے کہا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کھانا کیسے بنتا، کھانا کعبہ میں کھانا کیسے بنتا؟ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایک نبی کی ایک زکریا نبی ہے، جناب مریم کیسے مقدس میں رہی ہے، جیسے جناب زکریا ہے بیٹا کے پھل پڑ رہی ہے، جناب مریم کھا رہی ہے، نوش فرما رہی ہے۔ جناب زکریا نے پوچھا کہ یہ سارے پھل کہاں سے ہے، تو بی بی نے فرمایا یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے بھیجایا ہے، یہ پھل اللہ نے بھیجے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب زکریا کے گھر میں مادر عیسیٰ کو اللہ بھوکا نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں علی کی مادر کیسے بھوکا رکھے گا؟ تو اپنے گھر میں علی کی ماں کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ سامعین گرامی، بس اپنی گفتگو کو میں تمام کرتا ہوں۔ جناب جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نہیں اس طرح نہیں، جب بھی درود پڑھا گئے نا بلند آواز سے پڑھا گئے، پتہ نہیں کیوں، میں آپ کو بتا دوں، ایک منٹ پہلے درود کی فضیلت سن لیجیے۔ محمد مصطفیٰ جب معراج کے لیے عرش اعظم پر گئے نا، چوتھے آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتے کو دیکھا جس کا ایک ہاتھ میں 1000 ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں ہزاروں انگلیاں ہیں۔ حساب و کتاب میں مصروف ہے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ فرشتے تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں یہ گن رہا ہوں کہ آج کے دن کتنی بارش کے قطرے صحرا پر گرے ہیں اور کتنے بارش کے قطرے میدانوں پہ گرے ہیں، میں یہ کاؤنٹ کر رہا ہوں، یہ شمار کر رہا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا
کہ اے فرشتے کیا تیرے پاس کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ آتا ہے جس کا حساب و کتاب تو فرشتے سے نہ ہو سکتا؟ تو اس فرشتے نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. اس فرشتے نے کہا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ایک ایسا وظیفہ آتا ہے ایک ایسا عمل آتا ہے جس کا اتنا ثواب ہے وہ اس فرشتے سے شمار نہیں ہو سکتا. تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سا عمل ہے کون سا عمل ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ جب مجلس حسین میں چند مومن بیٹھ کر آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں اور اس کا اتنا ثواب ہے وہ اس فرشتے سے شمار نہیں ہو سکتا. بلند آواز سے پڑھتے ہیں عظمت سید. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عرش کو بنایا تو عرش کے سینے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. عرش سے اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین کے طبقات پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے سماوات کو بنایا سماوات کے اطراف پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے طبقات کو بنایا اس کے بڑوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے اسرافیل کو بنایا اسرافیل کی پچھانے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ نے جبرائیل کو بنایا جبرائیل کے بڑوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ نے جبرائیل کو بنایا تو جبرائیل کے بڑوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں کہتا ہوں پالنے والے جیسے تم نے ہر جگہ پر علی ولی اللہ لکھا لیکن آپ نے جہنم کے دروازے پر علی ولی اللہ کیوں نہ لکھا؟ آوازیں توحید آئے گی. محسن یاد رکھ اس لیے نہیں لکھا کہ جو دنیا میں علی سے چلتا تھا اسے جہنم میں جانے میں سہولت نہ ہو.